تقویٰ صرف مسجد کی صفوں پر ہی نہیں ہوتا بلکہ کھانے کی پلیٹ پر بھی ہوتا ہے، دسترخوان پر بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام سحری کھانے والوں کی بھوک ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو لوگ ساری رات جاگتے ہیں وہ خوب ڈٹ کر رج کر سحری کرتے ہیں، اور جو راتوں کو سو جاتے ہیں وہ سحری کے وقت تھوڑا ڈاؤن گرے گرے رہتے ہیں۔ بہرحال بعض لوگ بہت پکے ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک جاگنا سونا میٹر نہیں کرتا۔ پالیسی ایک ہی ہے کہ سارا دن بھوکے رہنا ہے تو سحری ڈٹ کے کھاؤ، اور چونکہ سارا دن بھوک صحیح ہے اس لیے افطاری میں بھی ڈٹ کے کھاؤ۔ بہرحال یہ جو کانسیپٹ ہے ہلکا کھانا، بھاری کھانا، نرم غذا، اس کا رمضان میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جوانی میں تو آپ جو مرضی کھا لیں سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں تو پھر معدے کی دوائیاں کھا کھا کے گزارے کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال سحری کے کھانوں میں 4 باتوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، کیونکہ سحری کرنے کے بعد لوگ اکثر سو جاتے ہیں تو کھانا ایسا ہونا چاہیے جو پیٹ پہ بھاری نہ ہو۔ نمبر 2، کوانٹٹی چاہے تھوڑی ہو کھانے کی لیکن اس میں غذائیت زیادہ ہو۔ نمبر 3، کھانا ایسا ہو کہ جو تمام دن کے روزے میں بھرپور طاقت فراہم کرے۔ ایسا کھانا ہونا چاہیے جو تمام دن آپ کو آہستہ آہستہ طاقت دیتا رہے۔ نمبر 4، بعض کھانوں کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے کھیرا، ٹماٹر، تربوز، ان کھانوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔